बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों पर एक और बोझ, बिजली फिर 34 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नोटिफिकेशन जारी, बिजली मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक रवां जुलाई के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने मई के एडजस्टमेंट में 82 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया, बिजली फिर 34 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। बिजली में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक रवा माह जुलाई के बिलों में किया जाएगा। वाज़ेह है कि CPPA ने मई के एडजस्टमेंट में 82 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा, तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतलका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4000 रुपये मुकर्रर की गई। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपये होगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपये मुकर्रर की गई। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा, पंजाब में अराजी रिकॉर्ड की मुख्तलिफ खिदमात पर नए सर्विस चार्जेस नाफिज कर दिए गए। अराजी रिकॉर्ड के नए सर्विस चार्जेस का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतल्लिका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4000 रुपए मुकर्रर की गई है। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपए होगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपए कर दी गई। नकली अराजी रिकॉर्ड 5000, रजिस्टर्ड डेट की कॉपी फीस 1400। बैंकों के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की फी ट्रांजैक्शन पर 1000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। बैंकों के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की नाकाम ट्रांजैक्शन पर 700 रुपए, एक्सप्रेस इंतकाल की फीस 1200, बैंकों के जरिए इंतकाल की फीस 2100 रुपए होगी। आम इंतकाल की फीस 1200, ई रजिस्ट्रेशन से कमीशन की तकर्रुरी की फीस 6700, प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम के तहत फी ट्रांजैक्शन 3000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जमीन की खरीदो फरोख्त पर सर्विस चार्ज जमीन की मालियत का 0.1% होगा। जमीन की खरीदो फरोख्त पर सर्विस चार्ज कम अज कम फीस 3600 रुपए कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए PLRA सर्विसेज रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम की नई फीसें नाफिज हो गयी। गैर कानूनी असलहा नहीं रखा जा सकेगा। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 10 साल उम्र कैद तक सजा होगी। महकमा कानून का नया कानून लाने का फैसला। आवाम को गैर कानूनी असलहा लाइसेंस वापस करने का वक्त दिया जाएगा। मुकर्रर वक्त में असलहा वापस न करने पर मुकदमात दर्ज होंगे। महकमा कानून ने असलहा लेने के कानून पर वर्किंग शुरू कर दी। गैर कानूनी असलहा रखने वाले होशियार बाश, अब बगैर लाइसेंस असलहा रखने वाले को सजा भी होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 10 साल उम्र कैद तक सजा होगी। हुकूमत पंजाब ने आवाम से गैर कानूनी असलहा वापस लेने का फैसला कर लिया। आवाम को गैर कानूनी असलहा लाइसेंस वापस करने का वक्त दिया जाएगा। दिए गए वक्त में असलहा वापस न करने पर मुकदमा दर्ज होंगे। गैर कानूनी असलहा रखने के लिए कानून साजी की जा रही है। महकमा कानून ने इस कानून पर वर्किंग शुरू कर दी। सानिहात से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम का आगाज होगा। मंसूबे के लिए 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई हैं। कमजोर छतों वाले घरों को मुरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि नई इमारत बनाने या इजाफी फ्लोर के लिए सूद फ्री 10 लाख कर्ज मिलेगा। अपने छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सानिहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ। कमजोर छतों वाले खस्ताहाल घरों को महफूज बनाकर रेनोवेशन के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी या इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर कर लिए गए। मंसूबे के लिए 217.8 अरब रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब भर में 1,34,343 घर मुकम्मल हो गए। 1,70,000 खानदानों को कर्ज फराहम कर दिया गया। 27,500 घर तकमील के आखिरी मराहिल में है। इजलास में 10 लाख रुपए की नई कैटेगरी के साथ घर पर इजाफी मंजिल, खस्ताहाल या बोसीदा छत की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए की तजवीज मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बहरान में बयानात नहीं, इकदामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। कमजोर छतों वाले घरों को महफूज और बेहतर बनाने में मुआवनत करेंगे। गरीब पर ना कोई बोझ डालेंगे, ना ही कर्ज के हुसूल के जवाबित में कोई तब्दीली होगी। लेस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान। तदारुक के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है।
नेपरा का लेस्को को 1 लाख से जायद AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ। हाई लॉसेज वाले फीडर्स पर AMI स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। लेस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए के नुकसान पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। नेपरा ने लेस्को को 1 लाख से जायद AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ दिया है। जराये के मुताबिक हाई लॉसेज वाले फीडर्स पर AMI स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। नेपरा ने 1 अरब 50 करोड़ की लागत से सिंगल और 3 फेज स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ दिया है। हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 94,800 सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। बिजली चोरी वाले इलाकों में 5,400 3 फेज मीटर्स की तनसीब की जाएगी। वाज़ेह रहे कि रवा साल के दौरान नेपरा के अहदाफ को पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत जारी की गई हैं। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए अहम फैसला। टैक्स चोरों को सिस्टम में लाने के लिए 12 साल बाद डिजिटल सर्वे किया जाएगा। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड सामने आ गया। रवामा लाहौर से सर्वे का आगाज किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले टैक्स नेट में आएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों को सिस्टम में लाने के लिए 12 साल बाद डिजिटल सर्वे किया जाएगा। अर्बन यूनिट को सर्वे के लिए पलरा के डाटा को मद्देनजर रखकर GIS बेस्ड सर्वे करेगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि अभी लाहौर में 9 लाख से ज्यादा यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। पंजाब भर में 25 लाख से ज्यादा यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। रवा माह से लाहौर के जोन 13 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल सर्वे का आगाज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि फंड्स की फराहमी के बाद पंजाब भर में सर्वे किया जाएगा। रवा साल 42 अरब के टारगेट के हुसूल के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया गया। LDA सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हरोकी एरिया रीडिजाइन। अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रिप्लान किया। LDA ने अवामी दबाव पर कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया है। LDA सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हल्लों की एरिया रीडिजाइन। अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रीप्लान किया। इससे कबल भी हल्लों की पर कमर्शियल प्लान बनाया गया था जिसे नेस्पाक ने डिजाइन किया था। 2 साल से LDA इस प्लान को चलाने की बजाय हाथ धरे बैठा रहा। ताखीर के बाइस आस पास की सोसाइटीज ने कमर्शियल एरिया बनाकर अरबों का रेवेन्यू बनाया। LDA ने बढ़ते अवामी दबाव पर LDA सिटी में कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया। 11 मार्केट साइट्स, 3 पेट्रोल पंप साइट्स, मुताद्दिद कमर्शियल प्लॉट्स प्लान किए गए। DG LDA ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। जल्द आगाज की मंजूरी दे दी जाएगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के निफाज के बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में मैनुअल मवाजियात से मुतल्लिक पॉलिसी तहाल वाज़िया न होने के बायस तज़ब्ज़ुब बरकरार है। वाज़ेह हिदायत न होने पर मैनुअल मवाजियात में फरदात का इजरा रोक दिया गया, जिससे प्रॉपर्टी लेन देन मुतासिर और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मैनुअल मवाजात में फरदात जारी की जाए या नहीं, रेवेन्यू अमला इस बात पर तजद का शिकार। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के नफाज के बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में मैनुअल मवाजात से मुतालिक पॉलिसी ताहाल वाज़ेह न हो सकी। मुतादिद मकामात पर फरदात का इजरा रोक दिया गया। लाहौर के करीबन 30 मवाजात ताहाल मैनुअल निज़ाम के तहत चल रहे हैं, जहाँ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा मुमकिन नहीं। मैनुअल फर्द भी बंद होने से जायदाद की खरीदो फरोख्त का अमल करीबन ठप होकर रह गया है। फर्द और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दोनों की अदम दस्तियाबी के बायस शहरी सख्त गर्मी में पटवार खानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक सब रजिस्ट्रार के सिस्टम से भी मैनुअल फर्द बराए बी की ऑप्शन खत्म कर दी गई है। मुतासरा शहरियों ने मुतालबा किया है कि मैनुअल मवाजात में फर्द बराए बिया के इजरास से मुतालिक फौरी और वाज़ेह अहकाम जारी किए जाएं। उनका कहना है कि जब तक तमाम मैनुअल मवाजात मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन नहीं हो जाते, इस वक्त तक फरदात का इजरा हरगिज बंद नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि सखी चौक जौहर टाउन में वाक़या पब्लिक पार्क PH इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर देखभाल न होने की वजह से पार्क तबाहारी का शिकार हो गया। पार्क में दस्तियाब तमाम सहूलियात नाकारा हो गई हैं। मज़ीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल बताइएगा। जौहर टाउन के इलाके सखी चौक पर वाक़या पब्लिक पार्क PH इंतजामिया की नज़रों से ओझल होकर तबाहाली का शिकार हो चुका है और देखभाल ना होने के बायस इस पार्क में मौजूद जो तमाम सहूलियात हैं वो नकारा हो चुकी हैं, जबकि सफाई सुथराई ना होने की वजह से जगह जगह इस पार्क में गंदगी के ढेर जमा है और सहूलियात ना होने के बायस और अंधेरे की वजह से जो ये पार्क है इस वक्त लोगों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। और जो अतराफ़ के मकीन हैं उनका ये शिकवा है कि इस पार्क की तबाहली के बायस उनकी जो सेहतमंदाना और तफरीही
سرگرمیاں ہیں وہ مفلوج ہو کر رہ چکی ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ متعدد بار پی ایچ انتظامیہ سے شکایات کی گئی ہیں، مگر اس پارک کو بحال کرنے کے لیے کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ شہری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے کے باعث اس پارک میں رات گئے جو ہے وہ نشے کے عادی افراد اور دیگر جرائم پیشہ افراد ڈیرے لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس پیدا ہو چکا ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ اس پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شہری جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پی ایچ انتظامیہ نوٹس لے اور اس سخی چوک جوہر ٹاؤن پر واقع پبلک پارک کی جو حالت ہے وہ بہتر کی جائے اور اسے اصل حالت میں بحال کر ٹھیک ہے، بہت شکریہ رومیل الیاس آگاہ کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے ایویڈنس فار ہیلتھ کے وقت کی ملاقات، صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا، محکمہ صحت اور آبادی کے لیے گائیڈ لائنز کی تیاری سے متعلق سفارشات پیش کیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے ایویڈنس فار ہیلتھ کے وقت نے ملاقات کی، صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ E4H نے محکمہ صحت اور آبادی کے لیے گائیڈ لائنز کی تیاری سے متعلق سفارشات پیش کی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مؤثر، پائیدار اور عوام دوست صحت پالیسی ہمارا ویژن اور اولین ترجیح ہے۔ جنرل اسپتال میں امیر الدین میڈیکل کالج کے زیر اہتمام لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر ورکشاپ منعقد ہوئی۔ ورکشاپ میں صحت کے شعبے میں مؤثر قیادت، ٹیم ورک اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر لیکچرز دیے گئے۔ جنرل ہسپتال میں امیر الدین میڈیکل کالج کے زیر اہتمام لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کی صدارت پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کی۔ چیف آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر آمنہ احسن سمیت سینئر فیکلٹی ممبران اور مختلف شعبہ جات کے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں طبی شعبے میں جدید لیڈرشپ اور بہتر انتظامی صلاحیتوں پر تفصیلی سیشنز منعقد کیے گئے۔ آج کی جو ورکشاپ ہے اس کے اندر مختلف لیڈرشپ فریم ورک اور اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے ایز اے لیڈر اور اپنی کمیونیکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز ہمارے کافی سارے ایررز جو ہیں وہ لیڈرشپ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ورکشاپ سے پروفیسر ڈاکٹر سمیر ریاض کاظمی، پروفیسر ڈاکٹر محفش عروج اور MS ڈاکٹر فریاد حسین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بہتر قیادت، مؤثر ٹیم ورک اور جدید انتظامی مہارتیں مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں پراپر لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں دی جاتی اور زیادہ تر لوگ جو لیڈرز بنے ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹل لیڈرز ہوتے ہیں۔ جب وہ ایکسیڈنٹل لیڈرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ ایک پوزیشن میں آئیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں۔ اس ورک شاپ کو ہم نے اسی لیے آج ارینج کیا ہے۔ میں بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں اور جس طرح سے ہم سینئر ہوتے جاتے ہیں ہماری وہ لیڈرشپ کا رول بڑھتا جاتا ہے۔ اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مینجمنٹ یا لیڈرشپ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، تو آبویسلی ان کو ٹرین کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہو، کلینیشین ہو یا کسی بھی پوسٹ پہ کام کر رہا ہو، اس میں لیڈرشپ سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ٹیم سے اپنے ویژن کے مطابق کام لے سکے۔ شرکا نے ورکشاپ کو ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور صحت کے شعبے میں مؤثر طبی قیادت کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال میں جدید طبی ٹیکنالوجیز پر سائنسی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے جدید تشخیصی تکنیکوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل میں العلیم سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور رابط سائنٹیفک سلیوشن کے اشتراک سے جدید طبی ٹیکنالوجیز پر سائنسی سیمینار منعقد کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر العلیم میڈیکل کالج ڈاکٹر عابد علی ہاشمی، MS گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل پروفیسر حامد حسن، ڈائریکٹر العلیم سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر عمیر حنیف شریک ہوئے۔ پروفیسر مبشر بٹ، پروفیسر رجیہ، ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر رقیہ سمیت ڈاکٹرز، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ بہت انفارمیٹیو سیمینار تھا، اس کے لیے ہمیں اس کا جین سیکوینسی کے اسٹیپس وغیرہ کے اور نیو جو انسٹرومنٹس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ جو سیمینار تھا بہت انفارمیٹیو تھا، اس میں ہمیں نیکسٹ جنریشن سیکوینسی کا پتہ لگا، ڈفرینٹ موڈیلٹیز کا پتہ لگا۔ سیمینار میں نیکسٹ جنریشن اور میس اسپیکٹرومیٹری کی جدید تکنیکوں پر تفصیلی آگاہی دی گئی۔ چین سے آئے ماہرین نے مالیکولر تشخیص، کلینکل مائکرو بایولوجی اور متعدی امراض میں جدید ٹیکنالوجی کے کردار اور ان کے عملی استعمال پر اظہار خیال کیا۔ مقصد تو یہ ہے
کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسنٹ ایڈوانسز جو ہو رہی ہیں میڈیکل سائنسز میں، ہیلتھ سائنسز میں، لائف سائنسز میں، ان ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہیں وہ اویئر ہوں، ان کو ان کا ٹیکنیکس کا پتہ ہو، ان کو استعمال کرنے کا پتہ ہو، اپنی پروفیشنل لائف میں اس کو یوز کر سکیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جدید طبی تحقیق اور تشخیصی نظام میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال صحت کے شعبے میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وقت یہ نیڈ ہے کرنٹ ایرا کی، آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسر کو ہم پرچیز کریں اور اس کے اوپر آپریٹ کریں، کیونکہ اس سے ریلیونٹ جو ہے اس سے ہماری ڈائگنوسٹک میں بہت ہیلپ ملے گی، ایز ویل ایز جتنی، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بہت سارے ایسے جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں کرنٹلی جن کو ڈائگنوز ہی نہیں کیا جاتا۔ مستقبل جو ہمارا ہے، ہمارا مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اس میں بہت زیادہ رننگ فیوچرسٹک ہے وہ مولیکولر بایولوجی ہے۔ اب مولیکولر بایولوجی اور کس کے ذریعے ایسی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ جو باقی فیلڈز کے علاوہ ہمارے میڈیسن میں، ہمارے ہیلتھ کے جو شعبے میں، وہ بھی ہماری بہت زیادہ مدد کر رہی ہیں۔ جدید طبی تحقیق اور تشخیص کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال وقت کی اہم ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ مریم مظہر، سٹی 42۔ AI ہیکاتھون 2026 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے فلیگ شپ تعلیمی پروگرام بنو قابل اور عالمی ٹیکنالوجی کمپنی علی بابا کلاؤڈ کے اشتراک سے ہیکاتھون کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی، عالمی معیار کی تربیت اور مینٹورنگ اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے فلیگ شپ تعلیمی پروگرام بنو قابل اور عالمی ٹیکنالوجی کمپنی علی بابا کلاؤڈ کے اشتراک سے AI ہیکاتھون 2026 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ہیکاتھون کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی، عالمی معیار کی تربیت، مینٹورنگ اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ الخدمت ہیڈ آفس لاہور میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل سعید وقاص جعفری، چیئرمین بنو قابل پاکستان نوید علی بیگ شریک ہوئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد اقبال، علی بابا کلاؤڈ پاکستان کے آتھرائز پارٹنر ہینگ شاؤ سمیت IT شعبے، جامعات، انکیوبیشن سینٹرز اور کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ ماہرین نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بنو قابل پاکستان نوید علی بیگ نے کہا، AI ہیکاتھون 2026 پاکستان کے بڑے مصنوعی ذہانت کے مقابلوں میں شامل ہوگا، جس کے ذریعے طلباء، سافٹ ویئر انجینئرز، محققین، ڈیولپرز، کاروباری افراد اور اسٹارٹ اپس کو عالمی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ Alibaba is indeed a very, very great name to partner with, and in the coming times, in the coming years, you will hear a lot about Alibaba, and particularly about the fact it's not just about the AI. That's because I've been referring to so many AI tools, but also consider the cloud. All of your systems today, they happen to be hosted on AWS. علی بابا کلاؤڈ پاکستان کے آتھرائز پارٹنر ہینگ شاؤ نے کہا، بنو قابل کے ساتھ شراکت داری پاکستانی نوجوانوں کو عالمی معیار کی ٹیکنالوجی، مینٹورنگ اور بین الاقوامی مواقع سے جوڑنے کی جانب اہم قدم ہے، جس سے نوجوان مستقبل کی ڈیجیٹل معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ And our developers not utilize the AI tools so frequently and efficiently, and we still have the gap to meet the global company requirements to output our resources. AI ہیکاتھون 2026 میں شرکاء کو عالمی ماہرین کی رہنمائی، جدید تکنیکی تربیت، کلاؤڈ ٹیکنالوجی اور عملی تجربات کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، جبکہ بہترین منصوبوں کو سرمایہ کاروں اور صنعتی اداروں کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ انہیں عالمی سطح پر متعارف کرانے کے مواقع مل سکیں۔ کیمرامین احسن کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فلیٹیز ہوٹل میں ایلیگنس گروپ اینڈ ڈرما بیوٹی ڈسٹریبیوشن اور لوریل ڈرما بیوٹی کے اشتراک سے اسکن کیئر سے متعلق معلوماتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین امراض جلد، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، بیوٹی انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ فلیٹیز ہوٹل میں ایلیگنس گروپ اینڈ ڈرما بیوٹی ڈسٹریبیوشن اور لوریال ڈرما بیوٹی کے اشتراک سے اسکن کیئر سے متعلق معلوماتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لوریال ڈرما بیوٹی کے اشتراک سے عالمی شہرت یافتہ اسکن کیئر برانڈ سیراوی اور لاروش پوزے کی پاکستان میں باضابطہ لانچنگ کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین کاشف شہزاد کا کہنا تھا کہ جدید ڈرماٹولوجیکل سائنس کی بنیاد پر تیار کردہ یہ اسکن کیئر مصنوعات مختلف جلدی مسائل کا مؤثر اور محفوظ حل فراہم کرتی ہیں۔ بہت سالوں سے ویٹ کر رہے تھے کہ آفیشلی
سیراوے اور لا روش پوزے 2 برانڈس ہیں جو پاکستان میں بہت ہائی اویلیبلٹی ہے. گڈز آر کمنگ امپورٹیڈ, آئی ڈونٹ نو ود واٹ سورسز, لیکن ہم لوگوں نے آفیشیلی اس کی ڈسٹریبیوشن لی ہے انڈر دا گروپ آف ایلیگنس لگژری گروپ. تقریب کے دوران شرکا کو دونوں برانڈز کی سائنسی تحقیق، جدید فارمولیشنز، جلد کی حفاظت اور مختلف سکن کنڈیشنز کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی. ڈائریکٹر تسنیم کاشف کا کہنا تھا کہ عالمی معیار کی ان مصنوعات کی پاکستان میں دستیابی سے صارفین اور ماہر امراض جلد کو جدید سکن کیئر آپشنز میسر آئیں گی. 2 برانڈز لانچ کر رہے ہیں، سیراوے اور لا روش پوزے. ہم نے بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے اس کے پیچھے 2 سال سے، اینڈ ناؤ وی آر فائنلی لانچنگ اٹ. یہ آفیشلی اویلیبل نہیں تھے برانڈس پاکستان میں، تو وی آر ویری ویری پراؤڈ ایکچولی اینڈ ویری ہیپی کہ ہم یہاں پہ لانچ کر پائے لوریال کے ساتھ. تقریب کے اختتام پر شرکا نے اس اقدام کو پاکستان میں ڈرماٹولوجیکل کریئر کے شعبے کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطور، سٹی 42. گرمیاں آتے ہی جہاں موسم کا پارا چڑھتا ہے وہیں کچھ کاروبار بھی زور پکڑنے لگتے ہیں. انہی میں ایک بانس سے تیار ہونے والی چکو اور پنکھوں کا کام بھی ہے. گرمی سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ، سستا اور پائیدار حل بھی ہے. چکو اور پنکھے بنانے والے کاریگروں کی ان دنوں خوب چاندی ہے. گرمیوں میں ان کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بانس، رسی اور کپڑے سے تیار ہونے والی یہ چیکیں اور پنکھے نہ صرف گرمی کی شدت کو کم کرنے کا ذریعہ ہیں، گھروں کی سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. چک بنانے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ ایک چک تیار کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے. پہلے بانس کا فریم تیار کیا جاتا ہے، پھر اس پر کپڑا لگایا جاتا ہے. قیمت فٹ کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے. 2 سے 3 دن لگتے ہیں چک بنانے میں. کسٹمر آتا ہے، وہ ہمیں سائز دے دیتا ہے. تقریباً ایک چک میں کوئی 150 سے 200 سٹکیں لگتی ہیں، پھر وہ چک تیار ہوتی ہے. اور گرمی کے لیے یہ مفید ہے، دھوپ کی تپش کو روکتی ہے. عرصہ دراز سے چل رہی ہے چک. کاریگروں کے مطابق پاکستان بننے سے بھی پہلے لوگ گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے چیکوں کا استعمال کرتے تھے. ایک بنڈل سے ہم 20 پنکھے بناتے ہیں، تقریباً 1000 روپے سے اوپر کا وہ آتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں. سادے پنکھے کی قیمت ہماری ہے 120 روپے، ڈیکوریشن پیس کی ہماری قیمت ہے 200، 180، 200. شہریوں کے مطابق شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے دوران چیکیں گھروں کو نسبتاً ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتی ہیں. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جیسے ہو رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. چلیں یہ لگنے سے یہ ہے کہ جو دھوپ باہر سے آنی ہے وہ ہم اس کو جو ہے کور کر سکتے ہیں. ہمارے روم اس سے ذرا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ تھوڑی سی میں اپنی فیملی کو فیسلٹی دے سکوں یہ لگا کے. پہلے چیکیں اور پنکھے کھجور کی شاخوں یا جڑوں سے تیار کیے جاتے تھے، اب زیادہ تر بانس سے بنائے جاتے ہیں. جو گرمی کا زور بڑھ رہا ہے، بانس سے تیار ہونے والی چیکیں اور پنکھوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ نہ صرف گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بلکہ ہنرمند کی روزگار کا بھی اہم وسیلہ ہے. کیمرہ مین احسان قادر کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42. شاہ پاکستان کے زیر اہتمام پنجاب بھر سے تعلق رکھنے والی خواتین وکلاء کے اعزاز میں خصوصی تقریب اور عشائی کا اہتمام کیا گیا. منال ہولٹے میں منعقدہ تقریب میں چیئرمین شارک پاکستان سید لیاقت بنوری، مینیجر شارک پاکستان لاہور عروج النساء مدثر جاوید وکلاء اور دیگر نے شرکت کی. تقریب کے دوران صنفی بنیاد پر تشدد، انسانی اسمگلنگ، چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کے متاثرین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں قانونی معاونت کی فراہمی سے متعلق امور پر خصوصی توجہ دی گئی. خواتین وکلاء کو ٹریننگ بھی دی گئی. مقررین کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے پروگرام نوجوان وکلاء کی پیشہ ورانہ رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر انداز میں خدمات انجام دینے کی ترغیب دیتے ہیں. تقریب کے اختتام پر خواتین وکلاء کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا گیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ FPCCI کی جانب سے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 75ویں سالگرہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. چینی قونصل جنرل سنیان، FPCCI ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز، صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، چودھری شافع حسین نے شرکت کی. FPCCI کی جانب سے منعقدہ تقریب میں لاہور میں چینی قونصل جنرل سین یان، FPCCI ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز، صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، صوبائی وزیر تجارت چودھری شافع حسین نے شرکت کی. حکومتی نمائندگان، صنعتکاروں، برآمد کنندگان اور درآمد کنندگان کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستی اور مضبوط تعلقات کا جشن منایا گیا. FPCCI کے ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف
और सदर अवामी जमहूरिया चीन शी जिनपिंग की क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। Under the visionary leadership of Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, and President of People's Republic of China, Xi Jinping, relations have entered a new era of economic cooperation. The China-Pakistan Economic Corridor is far more than an infrastructure program. It is a flagship of the Belt and Road Initiative and a powerful symbol of our shared vision for regional connectivity, industrial modernization, energy security, digital transformation, and sustainable इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चीनी कौंसल जनरल सेनयान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर CPEC 2.0 के तहत ताउन के एक नए और तरक्की याफ्ता मरहले की जानिब गामजन हैं। सूबाई वज़रा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान और चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चीनी जुबान में महारत रखने वाला अफरादी सरमाया पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत के लिए निहायत अहम किरदार अदा करेगा। for the lithium batteries, and some of these Chinese groups, they want to go into lithium manufacturing also. And as you can see in the last 2 years, the big brands of China like BYD, TAN, Havel, and few other brands have already started their assembly plants in Pakistan. The story of Pakistan and China is a story of trust, resilience, and shared progress. It reminds us that true friendship is measured not only by words but by actions, not by convenience but by commitment. In last May, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif made a historic visit to China. Our state leaders reached the important consensus on advancing the high-quality development of CPEC and building an even closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. शरका ने कहा कि गुजरते वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती मुस्तहकम हो रही है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त कितना ही।